بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناقۃ اللہ کا معنی ہے اللہ کی اونٹنی۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کہا گیا۔ اس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت 64 میں کیا گیا ہے۔ ناقۃ اللہ کی اضافت سے مراد شرف اور عزت ہے، جیسا کہ مسجد کو بیت اللہ کہا جاتا ہے کہ وہ اونٹنی بھی معجزہ اور نشانی کے طور پر مقرر کی گئی تھی۔ تفسیری روایات میں ہے کہ وہ سب کے سامنے ایک پہاڑی سے برآمد ہوئی تھی۔ اسی بنا پر اس کو ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کہا گیا، کیونکہ اس کی پیدائش عام معروف طریقے پر نہیں ہوئی، اسی لیے وہ اللہ کی نشانی قرار پائی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ فلاں پہاڑی سے 10 ماہ کی گھابن اونٹنی نکال دکھائیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے اس کا پختہ عہد لیا کہ اگر اللہ ایسا کر دے تو وہ ضرور ان پر ایمان لے کے آئیں گے۔ تو جب انہوں نے اس کا پختہ قول و قرار کر لیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ پہاڑ پھٹا، جس سے ایک بہت بڑے قد و قامت کی اونٹنی برآمد ہوئی جس نے ان کے سامنے بچہ جنا۔ اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اس اونٹنی کو آزادانہ چلنے پھرنے دو، کیونکہ یہ تمہارا مطلوبہ معجزہ اور اللہ کی نشانی ہے، جہاں سے چاہے چرتی پھرے اور جہاں سے چاہے پانی پیے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ایک تو اس علاقہ میں پہلے ہی پانی کی قلت تھی، دوسرے یہ قداور اور بہت بڑے ڈھیل ڈول کی اونٹنی ایک دن میں اتنا پانی پی جاتی تھی جتنا ان کے سارے جانور پیتے تھے۔ اسی لیے حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ باری مقرر کر لو، اس کنویں سے ایک دن تمہارے جانور پانی پیا کریں گے اور ایک دن یہ اونٹنی پانی پیا کرے گی، اور ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی کر دی کہ اگر تم نے اس اونٹنی سے کوئی برا سلوک کیا تو اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب تم پر ٹوٹ پڑے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ہلاک کرنے والے بدبخت کا نام کدار بن سالف تھا، جس نے 8 شخصوں کی مدد سے اونٹنی کو ہلاک کیا۔ کدار بن سالف پستہ قد، چتکبرا، نیلی آنکھوں والا، سرخ رنگ، بڑا موٹا تازہ، شریر اور متکبر شہوت پرست شخص تھا۔ کدار بن سالف اور مسدہ ابن دہر دونوں اونٹنی کی تلاش میں نکلے اور دونوں نے اسے ذبح کیا۔ کدار نے ذبح کیا اور مسدہ نے ذبح پر مدد دی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ قوم سمود نے ان کی تنبیہ کے بالکل برعکس اونٹنی کو ہلاک کر دیا ہے، تو آپ نے انہیں مطلع کیا کہ اب اللہ کا عذاب تمہارے بالکل قریب آ گیا ہے، بس تم اپنے گھروں میں عیش سامانیوں سے 3 دن تک لطف اندوز ہو لو، یہ ایسا وعدہ ہے کہ جھوٹا نہیں ہوگا، اس کے بعد تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے اس بات کا بھی مذاق اڑایا اور استفسار کیا کہ یہ 3 دن ہم پر کیسے گزریں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن ان کا رنگ سرخ ہو جائے گا، اور تیسرے دن نحوست پوری طرح عیاں ہو جائے گی اور وہ سیاہ ہو جائیں گے، اور چوتھے دن تم پر عذاب آ جائے گا۔ اگرچہ چہرے سیاہ ہو جانے پر انہیں عذاب کا یقین آ چکا تھا، لیکن ابھی تک وہ تذبذب کا شکار تھے، انہیں ایمان اور توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، اور جب یقین ہو گیا تو اب توبہ کرتے بھی تو اس کا کوئی نفع نہ ہوتا، کیونکہ نا امیدی کی حالت میں توبہ اور ایمان قبول نہیں ہوتے۔ ایک طرف تو عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے، لیکن ان میں سے بعض افراد کی شر انگیزی کا یہ عالم تھا کہ وہ اس عالم میں بھی حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو شہید کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ قرآن پاک میں ہے، اور اس شہر میں تو ایسے افراد تھے جو فتنہ و فساد کے ہوگر تھے، اور وہ اس خطے میں اصلاح کی کوئی کوشش نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، آؤ اللہ کی قسم کھا کر یہ عہد کریں کہ شب خون مار کر صالح علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو ہلاک کر دیں گے، پھر ان کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ جب انہیں ہلاک کیا گیا ہم اس وقت اس علاقے میں موجود ہی نہیں تھے، یقین کرو ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اور جب انہوں نے یہ سازش کی تو ہم نے بھی ایسی تدبیر کی اور وہ ہماری تدبیر کو سمجھ ہی نہ سکے۔ قرآن پاک کی سورہ ہود کا ترجمہ بیان کیا گیا ہے۔
بجائے اس کے کہ وہ اپنے گناہ پر نادم ہوتے اور اپنے گناہ کی معافی مانگتے، وہ الٹا مزید سرکشی پر اتر آئے۔ جس رات انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے مکان پر شب خون مارنے کا پروگرام بنایا، اللہ رب العزت نے اپنے ملائکہ کو ان کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ جب وہ تلواریں سونت کر آپ کی رہائش گاہ کے قریب ہوئے تو فرشتوں نے ان پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ ان پتھروں نے ان سرکش افراد کو ہلاک کر دیا۔ یہ مہلت کی آخری رات تھی، اس کے ساتھ باقی قوم کی ہلاکت کا عمل بھی شروع ہو گیا۔ قوم سمود کی سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگاڑ کی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتھل پتھل ہو کر چکنا چور ہو گئی۔ تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس کا شکار ہو گئیں۔ قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندا گر کر مر گیا۔ قرآن مجید نے فرمایا ہے، تو انہیں زلزلہ نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے رہ گئے، تو صالح نے ان سے منہ پھیرا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ پتھروں کا ڈھیر ہو گئی ہے اور پوری قوم ہلاک ہو گئی تو آپ کو بڑا صدمہ ہوا۔